اللہ نے آپ پہ نیند ڈال دی، آپ سو گئے. اللہ نے آپ کو بے حیائی کے ہر عمل سے محفوظ رکھا. یہ نبی کی شان ہے کہ نبی کے ماننے والوں کو بھی یہ چیز دیکھنا چاہیے کہ کیا خصوصیت ہے. ایک، اخلاق اتنے اونچے ہوں جیسے نبی. دوسرا، بے حیائی کی چیزوں سے بچنا. کیوں؟ نبی کو اللہ نے بچایا ہے. جو نبی کا نام لینے والا ہوگا وہ بے حیائی کی چیزوں سے بچے گا. یہ خاصیت ہے کہ کبھی کسی برے کاموں میں، برے مجلسوں میں، بے حیائی کے اڈوں پر آپ کبھی نہیں گئے. پیدائشی. آپ کا نام آپ کے دادا نے محمد رکھا اور احمد کہتے تھے. دونوں کے معنی ایک نکل. تعریف کیا ہوا، تعریف کے قابل، تعریف والا. جب آپ کی تعریف ہر جگہ ہو رہی ہو اور قرآن میں اللہ خود آپ کی تعریف کر رہا ہو تو آپ تعریف والے ہوئے. تو آپ کی پیدائش پر ہی ایک مشن مل گیا. جس دن آپ کو وجود ملا، دنیا میں ایک زلزلہ آیا، زمین ہل گئی. 1000 سال سے ایران، جس کو فارس کہتے ہیں، بڑی مضبوط حکومت، اس کا آتش کدا تھا جس آگ کی یہ لوگ پرستش کرتے تھے. 1000 سال سے جل رہا تھا. کتنے سال سے؟ 1000 سال سے. وہ کبھی بجھا نہیں. انتظام ایسا تھا، کبھی بجھتا نہیں تھا. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس دن ادھر پیدا ہوئے ہیں وہ آتش کدا ادھر بجھ گیا. اب یہ آگ، یہ بت، یہ کچھ حیثیت نہیں رکھتی. روم کے امپائر جو سب سے بڑی بادشاہتی ہے بیٹا، اس کے محل میں ایک زلزلہ آیا، ہل گیا. اس کے تنبونے 12 روایت میں لکھے ٹوٹ کر نیچے گرے. وہ گھبرا گیا. اس نے نجومیوں سے پوچھا یہ ہوا کیا ہے؟ یہ کسی کی آمد کی علامت. کوئی آ گیا. کہ آپ کی پیدائش سے پہلے آپ کی علامتیں، اور پیدا ہوتے بھی علامتیں، اور پیدا ہونے کے بعد علامتیں. آپ کو اخلاق مکمل دیے. آواز سب سے اچھی لہن داؤدی دی. حسن یوسف کا سب سے جامع حصہ جو یوسف کو دیا اس سے کئی گنا زیادہ دیا، لیکن اس کو دبا دیا، ورنہ لوگوں کے کلیجے پھٹ جاتے. ایسا حسن، اور وہ حسن سب کے سامنے نہیں کھولتے تھے اللہ. اب عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن ایسا، چہرہ ایسا چمکتا تھا کہ میں آپ کے چہرے کے قریب سوئی لا کر اس میں دھاگا ڈال لیتی تھی. آپ کے چہرے سے ایسا نور نکلتا. بچپن میں دیکھنے والوں نے روایت کی، شمائل میں موجود ہے کہ آپ کو جب اماں آمنہ لٹا دیتی تو آپ چاند کی طرف دیکھتے اور چاند آپ کی انگلیوں کے اشارے سے ہلتا تھا. کہ آپ کا کھلونا بھی چاند تھا. آپ کا یہ مرتبہ، یہ مقام اللہ نے دیا. شروع سے با اخلاق، شروع سے ادب والے، شروع سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مرتبہ. اور حیا میں سب سے اعلیٰ مقام. پھر آپ جیسے جیسے پرورش پاتے گئے، آپ کی والدہ کا انتقال 6 سال کی عمر میں ہو گیا مقام ابوا میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کی قبر پر جھوم کر روئے ہیں. فطری بات ہے کہ بچے کو اپنی ماں سے بہت محبت ہوتی ہے. یہ سب سیکھا آپ نے، یہ سب سیکھا کیونکہ آپ کی پروان چڑھائی جا رہی تھی مضبوطی کے حالات کے ساتھ. کہ ہم ان حالات میں کچھ سیکھیں گے تب جا کے پورے عالم کے لیے محنت کریں گے. ہم حالات سے گھبراتے ہیں اور ایک وقت تک کے حالات ہیں، اس کے بعد اللہ راستے کھولتے ہیں. سب سے زیادہ آزمائش میں اور سب سے زیادہ ابتلا میں اگر پوری روح زمین پر اللہ نے کسی کو رکھا ہے تو وہ نبیوں کی جماعت ہے. سب سے زیادہ آزمائش کسی کی کیا آزمائش ہوئی ہوگی جو نبیوں کی ہوئی ہے؟ سب سے زیادہ امتحان نبیوں کے.
جبکہ وہ حق لے کر آئے ہوں اور سامنے مخالفت ہو رہی ہو. آج کے دور میں مثال لے لو, آپ کسی کو اچھی بات سمجھا رہے ہو اور وہ آپ سے دشمنی مول لے رہا ہو زبردستی. آپ کسی کو نماز کی دعوت دو, وہ آپ کا دشمن بن جائے, آپ کہو کہ بڑا جاہل انسان ہے, میں تو بھلائی کی دعوت دے رہا ہوں اس کو اور یہ میرے دشمن ہو گیا. میں تو خیر کی بات بتا رہا ہوں, انصاف کی بات, اچھائی کی بات, بھلائی کی بات بتاؤ اور لوگ دشمن ہو جائیں. کی جہالت, قوم کی جہالت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ضرور 40 سال میں ملی ہے, لیکن آپ پیدائشی ہی متقی تھے, کیونکہ انتخاب ہو چکا تھا. کبھی کسی بت کی پرستش نہیں کی, نہ بت پرستی میں کبھی شامل ہوئے. بالکل صاف ستھری زندگی آپ کی. آپ کو جب وقت بڑھتا گیا, عمر بڑھتی گئی, 40 کے قریب پہنچ رہے تھے, آپ نے تنہائی اختیار کر لی لوگوں سے. ایک طرف نکاح ہو چکا تھا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, اور انہوں نے نکاح بھی آپ سے آپ کے اخلاق اور آپ کی 2 بنیادی صفت صادق اور امین یہ دیکھ کر کی. اور سارے مکہ میں مشہور تھا, آپ صادق ہیں یعنی سچے, امین ہے یعنی امانت دار, کچھ رکھا جائے تو پورا پورا ملے گا, اور کچھ بولیں گے تو سچ ہی بولیں گے ہمیشہ. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت مشہور تھی نبوت سے پہلے ہی, صادق بھی اور امین بھی. اللہ نے اسی بنیاد پر بیت اللہ کی تعمیر کا کام بھی آپ سے کرا لیا. کہ بیت اللہ کی تعمیر کرائی گئی اور حجر اسود رکھوانے کی باری آئی تو وہ بھی دست مبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی لگا ہے. آپ کو انتخاب کیا ہوا. 25 سال کی عمر تھی آپ کی جب آپ کا نکاح پڑھایا گیا, اور حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال. سوچیں آپ, اس زمانے میں کون پسند کرتا ہے؟ 1-2 سال کی چھوٹ بڑائی کا مسئلہ آ جائے تو لوگ نکاح نہیں کرتے, لڑکی بڑی ہے کیا کریں. آپ فطرت سے ہی ماشاءاللہ اللہ کی طرف سے انتخاب شدہ تھے, پاکیزہ تھے, کوئی مسئلہ نہیں, ٹھیک ہے ہو جائے. اور پیغام خود دیا گیا امانت داری کی وجہ سے آپ نے نکاح کیا. اللہ تعالیٰ نے ساری اولادیں آپ کو انہی سے عطا کی. حضرت فاطمہ بھی, حضرت ام کلثوم بھی, حضرت زینب بھی, حضرت رقیہ بھی. یہ چاروں بیٹیاں حضرت خدیجہ سے ہوئی, چاروں بیٹے. 2 بیٹے اللہ نے نرینہ عطا فرمائے, ایک نام عبداللہ آتا ہے روایت میں, ابراہیم آتا ہے, قاسم بھی ایک نام رکھا گیا, بعض نے کہا اختلاف کہ 3 بیٹے ہوئے کہ 2 بیٹے ہوئے. ایک بیٹا حضرت ماریہ سے ہوا جو آپ کی باندھی تھی, مطلب 2 بیٹے انہی سے, 4 لڑکیاں انہی سے خدیجہ. اور سب سے زیادہ معاونت کرنے والی, کیوں؟ ایک مرد کو سب سے زیادہ سمجھنے والی اور سب سے زیادہ سنبھالنے والی اس کی عورت ہوتی ہے. جو بات کسی سے نہیں کہہ سکتا وہ اپنی بیوی سے شیئر کر لیتا ہے, اور سب سے زیادہ امانت دار. اس لیے بیوی کو لباس کہا ہے, آپ کا لباس, کیونکہ ڈھانکتا ہے. اور ہر پریشانی میں, مصیبت میں آپ کا معاون جو عورت ہے, یہ ہمیشہ معاونت کرتی رہی آپ کی زندگی میں. 40 پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو غار حرا کے اندر نبوت عطا فرمائی. اقرا کے ساتھ جبرائیل کو پہلی مرتبہ دیکھا تو بھیجا آپ کو پکڑ کر, پھر کہا اقرا, آپ نے کہا ما انا بقاری, میں پڑھا لکھا نہیں ہوں, میں کیا پڑھوں. اقرا 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 کہا جا رہا, پڑھو پڑھو پڑھو. میں ما انا بقاری, میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. پھر اس کے آگے پڑھا حضرت جبرائیل نے, اقرا باسم ربک الذی خلق, پڑھو اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. زبان پر جاری ہو گیا, اس رب کے نام سے پڑھو. وہاں سے نبوت کا سلسلہ اور ذمہ داریوں کا ایک بوجھ, ایک بڑی ذمہ داری. اب نکلو, دعوت دو. دوسری وحی, یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر.
کھڑے ہو، اپنے رب کی پاکی بیان کرو، بڑائی بیان کرو، لوگوں کو ڈراؤ اللہ سے. ذمہ داری مل گئی. قم، کھڑے ہو، فانذر، ڈراؤ لوگوں کو. یہ کام نبوت کا ہے، لوگوں کو گناہوں سے ڈرانا، برائیوں سے ڈرانا، عذاب سے ڈرانا. اللہ کو جب تک ناراض کرتے رہو گے اللہ کے عذاب آتے رہے. یہ کام نبوت کا ہے، ڈرانے کا. لوگ اسے بہت سمجھتے ہیں، کیوں ڈرا رہے ہو، جبکہ پہلی وحی پر اقرا اور دوسری وحی پر ذمہ داری. فانذر، معنی دیکھنا آپ اس کے کیا نکلتے ہیں. قم، کھڑے ہو، ذمہ داری اٹھاؤ اپنے اوپر، ڈراؤ اللہ سے. وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اپنے رب کی بڑائی بیان کرو، اللہ سے بڑا کوئی نہیں. یہ سب مٹی، خاک، دھول، یہ مکان، یہ بنگلے فنا ہونے والے، اللہ سب سے بڑے ہیں، بس اسی سے ڈراؤ. یہ نبوت کی ذمہ داری سب سے بڑی ذمہ داری ہے جو آپ نے دعوت دینا شروع کی کہ میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر جرار ہے بہت بڑا جو تم پر حملہ آور ہونے والا ہے. میری بات مانو گے؟ بے شک. آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں، اور آپ کی بات کا انکار کوئی نہیں کر سکتا. آپ نے آج تک سچ ہی بولا ہے. ساری قوم سے اعتراف کرایا، سب کھڑے تھے. میں کہوں اس پہاڑ کے پیچھے، سب نے قبول کیا، بالکل مانیں گے، صادق ہیں، امین ہیں. آپ نے کہا تو پھر میں کہتا ہوں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون. بس بجلیاں گر گئیں. کیا کہہ دیا آپ نے؟ لا الہ الا اللہ، کوئی نہیں، تفلحون، کامیاب ہو جاؤ گے، اسی کو مانو. وہ 360 رکھے بیٹھے تھے کعبے میں ان کے خلاف. وہ ابو لہب، آپ کا چچا، جس کی باندھی صوفیہ نے آپ کو دودھ پلایا، آپ اتنے خوش تھے، اتنے خوش تھے پیدائش میں. یہ دعوت سنی ہے کہ پتھر اٹھا کے مارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پتھر پڑا، خون آپ کے چہرے سے بہنے لگا. کہ جنہوں نے کبھی مخالفت نہیں کی، حق کہنے پر وہ بھی آپ کے دشمن ہو جائیں گے. یہ ہے بات اس کی حقیقت کی. ابھی آپ اپنے معاشرے میں لوگوں کے ساتھ رہیں، ہنستے بولتے رہیں، آپ سب کے خاص ہو جائیں گے. ہر دل عزیز، یہ کہتے ہیں نا، ہر دل عزیز ہے، سب محبت کرتے ہیں. اور ابھی آپ کڑوی کہہ دو، کیا پھر آپ کی برائیاں شروع ہوں گی، پھر آپ کے خلاف سازشیں. بالکل یہی ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مشورے، آپ کے خلاف سازشیں، آپ کے مشن کو روکنے کی تدبیریں وہ کر رہے ہیں جو آپ سے خوش تھے. کہ جب آپ حق بولو گے تو لوگ آپ کے مخالفت کریں گے. اس مخالفت کی پرواہ اس لیے نہیں کرنا کیونکہ میرے محبوب نبی نے یہ سکھا دیا کہ مخالفت میری بھی ہوئی ہے آپ پر، لیکن میں نے مخالفت کی پرواہ نہیں کی.